قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. عائشہ اور ام سلمہ دو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے جنوبی کی حالت میں صبح کیا کرتے تھے، یعنی صبح صادق. یعنی صبح صادق ہو گئی ہوتی اور تب تک آپ غسل سے فارغ نہیں ہوئے ہوتے جماع کی وجہ سے. یہ کہہ کے بتایا کہ جنابت کا غسل تھا، اور غسل میں جو تاخیر ہوئی وہ اختیاری تھی. ایسا نہیں کہ احتلام ہو جاتا ہے آدمی کو اور اچانک سے اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صاحب صبح صادق ہو چکی ہے، اذان فجر ہو چکی ہے، نہیں بلکہ جماع کے نتیجے میں. تو تاخیر غسل آپ نے کیا اپنے اختیار سے، اور یہ کہ جائز ہے کہ آدمی جنابت کے غسل کو صبح صادق تک مؤخر کر سکے. ثم یغتسل ویصوم، پھر جب صبح صادق ہو جاتی تو آپ غسل کرتے، صبح صادق کے بعد آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے. متفق علیہ روایت ہے عائشہ اور ام سلمہ سے. اور علی الانفراد بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مسلم میں الگ الگ بھی روایت ہے. چنانچہ امام مسلم کی سند میں جو ام سلمہ کی حدیث الگ سے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ولا یقضی، اور قضا بھی نہیں کرتے. یعنی صبح صادق ہو جانے کے بعد تک اگر کسی نے غسل نہیں کیا ہے تو وہ روزے سے ہوگا، مفطر نہیں کہلائے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. غسل میں تھوڑی تاخیر کرنے کے نتیجے میں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے روزے دار رہے گا، وہ مفطر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی قضا اس کے ذمہ لازم آئے گی. یہ اہم فائدہ ام سلمہ کی حدیث سے ملا ہم کو. ولا یقضی، روزہ بھی ایک دم کمپلیٹ ہو جائے گا، کمپلیٹ مکمل روزہ ہوگا اس کا، اور اس پر قضا بھی لازم نہیں آئے گی. عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت. اصل میں جو سند آئی ہے اس میں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، کبھی یہ اپنے والد عبد الرحمن سے اور کبھی خود ہی روایت کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ باپ بیٹے دونوں ساتھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن جو ابو بکر کے والد ہیں، انہوں نے مروان کو یہ خبر دی کہ عائشہ اور ام سلمہ نے انہیں خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت پا لیتا تھا، صبح صادق ہو جاتی تھی، اور تب تک آپ اپنی بیوی سے مقاربت کے نتیجے میں جنوبی ہی ہوتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے. اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مروان بن حکم مدینہ کے گورنر کو معلوم ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رات میں بیوی سے، رمضان کی راتوں میں بیوی سے مجامعت کی ہو اور غسل نہیں کیا یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، خواہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بہتر تو یہ کہ صبح صادق کے ساتھ ہی اذان دے دی جائے تاکہ لوگ رک جائیں، اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے عمل. لیکن اگر مان لیجئے کہ 5-10 منٹ مؤذن نے اگر کبھی تاخیر ہی کر دی کسی وجہ سے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اتنا بج کر اتنا منٹ پر، اور صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، اور اب تک اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو الحمدللہ اس کا غسل، ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اگر صبح صادق ہو گئی اور غسل نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر قضا لازم آئے گی. تو اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد نے مروان کو جا کر خبر دی کہ ایسا ایسا. عائشہ اور ام سلمہ کہتی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ کے پاس ہوتے تھے، اہل سے ملتے، بیوی سے مقاربت کرتے، ہم بستر ہوتے، اور پھر صبح صادق ہو چکا ہوتا
تب تک آپ غسل نہیں کیے ہوتے، اس کے بعد جا کر غسل کرتے۔ بہرحال تو پھر جب یہ حدیث معلوم ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، مروان نے رپورٹ کیا کہ جا کر کے ان کو کہو اگر کہیں ملاقات ہوتی ہے تو ابو ہریرہ کو بتاؤ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں۔ تو شروع میں یعنی عہد صحابہ میں بعض صحابہ بعض تابعین یہ کہتے تھے کہ صبح صادق اگر ہو گئی اور آدمی نے غسل جنابت نہیں کیا یا حیض سے پاک ہو گئی تھی رات کے 2 بجے 3 بجے صبح صادق سے پہلے، اور صبح صادق تک اس نے غسل نہیں کیا حیض کا یا نفاس کا، تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رجوع ثابت ہے، اور اس کے بعد تقریباً امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر صبح صادق ہو گئی ہے اور واجب غسل کسی نے اب تک نہیں کیا ہے تو پھر وہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اس کو چاہیے کہ جلد غسل کرے تاکہ مردوں کے لیے جماعت سے فجر کی نماز فوت نہ ہو اور عورتوں کے لیے وقت فجر فوت نہ ہو۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اور کہیں پر ابو بکر بن عبد الرحمن خود ہی کہتے ہیں، عائشہ اور ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، تو الحمدللہ کہیں ابھی ہے اور کہیں پر ڈائریکٹ روایت کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ حدیث بہرحال باپ بیٹے دونوں نے ساتھ ہی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ لہذا اس قصے کے وقت، سوال کے وقت، دونوں یعنی باپ اور بیٹے ابو بکر بن عبد الرحمن دونوں ہی ساتھ تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا اس حدیث کو مسند عائشہ میں بھی داخل کر سکتے ہیں اور مسند ام سلمہ میں، دونوں سے یہ روایت۔ لا الہ الا اللہ۔ من جماع من سببیہ، اور بعض روایتیں من جماع لا من حلم، احتلام کے نتیجے میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوا کرتا تھا، بدخوابی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بدخوابی شیطان کا تلاعب ہے، من الشیطان ہے، اور انبیاء کرام شیطان کے مکر سے اور اس کے کھلواڑ سے پاک ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر انبیاء پر کوئی احترام نہیں ہوتا تو من غیر احتلام کا استثناء کیوں کیا جاتا؟ ارے من غیر احتلام کا استثناء اسی لیے کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع کے نتیجے میں جو نبی ہوتے تھے اور غسل اپنے اختیار سے مؤخر کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو احتلام ہو جائے اور یکایک وہ بیدار ہو نیند سے اور لگے کہ صاحب اب کیا کرے، اب تو صبح صادق ہو چکی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے من جماعین کہہ رہی یا اللہ من حلم کہہ رہے، کیونکہ احتلام میں تو آدمی کو ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا ہے، اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صاحب وہ محتلم ہو چکا ہے، اس لیے، ورنہ بہرحال انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جنوبی کا روزہ صحیح ہے اگرچہ اس نے غسل کیا ہو طلوع فجر صادق کے بعد۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض اہل علم نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے۔ شروع میں اختلاف تھا، جیسا کہ امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ اور بعض تابعین ایسا کہتے تھے، لیکن اختلاف پھر ختم ہو گیا اور اجماع ہو گیا کہ روزہ صحیح رہے گا۔ باقی رہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات یا ان کا فتویٰ، تو وہ ایک حدیث پر مبنی تھا جو مسند احمد اور ابن حبان وغیرہ میں آیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ اے صلاۃ الصبح واحدکم جنب فلا یصومن یومہ، اگر صبح صادق ہو گئی ہے، صبح کی اذان دے دی گئی ہے نماز صبح کی، اور تم میں کا کوئی ابھی تک جنوبی ہی ہے تو ہرگز اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ تو بہرحال یہ حدیث یا تو منسوخ اس کو کہیے، یا جیسا کہ امام بخاری نے کہا عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث پر کہ والاول اسند، عائشہ اور ام سلمہ کی سند حدیث زیادہ قوی سند سے آئی ہے، لہذا عائشہ اور ام سلمہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی اس روایت پر، اور جمہور نے کہا کہ منسوخ اس کو مانیے۔ بہرحال منسوخ مانیے یا ترجیح دیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے صبح صادق ہونے تک کھانے پینے کو اور بیوی سے جماع کو حلال کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر صبح صادق تک بیوی سے آدمی جمع ہی کر رہا ہے تو غسل تو لازماً صبح صادق کے بعد ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی عمل جماع میں مشغول ہو اور صبح صادق ہو گئی، اذان ہو گئی ہے اور اذان صبح صادق کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو فوراً بیوی سے الگ ہونا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا کرتے تھے کہ صبح صادق ہونے کے بعد غسل نہ کرنے کی صورت میں غسل روزہ نہیں ہوگا، اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا
کہ صاحب یہ ہم نے فضل بن عباس اور اسامہ بن زید سے سنا تھا. کہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ فلا یصومن یومہ، اس دن کا وہ روزہ نہ رکھے جس دن بحالت جنابت صبح صادق تک اس نے غسل نہیں کیا ہے. یہ میں نے فضل بن عباس اور اسامہ بن زید سے سنا تھا. بہرحال حدیث کو منسوخ مانیے یا مرجوح مانیے، لیکن راجح قول یہی ہے، اور اسی پر اب اتفاق ہے اہل علم کا، اور اختلاف نہیں ہے کسی کے یہاں کہ صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہی حال جو جنوبی کا وہی حائضہ کا ہے، اور نفسا کا اگر حیض والی پاک ہو گئی ہے 2 بجے 3 بجے رات کو اس نے سفیدی دیکھ لی، پاکی دیکھ لی ہے، اور غسل کرنے میں اس نے تاخیر کی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ آپ جلدی کریں غسل میں تاکہ اس کے فجر کی نماز قضا نہ ہو. اور اگر دن کے وقت میں کوئی محتلم ہوتا ہے، عام آدمی محتلم ہوتا ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہے، روزہ اس کا صحیح رہے گا، اور قضا بھی اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ احتلام میں آدمی کے قصد اور ارادے کو دخل نہیں ہے، اور جو انسان کی استطاعت سے باہر ہو اس کا انسان پابند اور مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ عالم. چلیے صاحب، میت کے اوپر اگر روزے کی قضا ہو تو کیا حکم؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، روایت ہے ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو مر گیا، یا ایما عبد مات ولم یصم، دونوں ہی عموم کا لفظ ہے، جو بھی کوئی مر جائے درا حال کہ اس پر روزہ ہو رمضان کا یا قضا کا، نذر کا روزہ ہو، رمضان کا روزہ ہو یا نذر کا روزہ ہو، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس سے روزہ رکھے. صام عنہ ولیہ، یہ تو جملہ خبریہ ہے، اس کے ولی نے اس کی طرف سے روزہ رکھ لیا، حالانکہ حکم یہ امر کے حکم میں ہے. جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کے معنی میں، فلیصم عنہ ولیہ، اس معنی میں اس کا ولی، اس کا قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے روزہ رکھے. لیکن ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے یقین اور تاکید کے لیے. بہرحال اس میں ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت مر جائے اور اس کے اوپر واجب روزے کی قضا باقی ہو، اسی واجب روزے کے اندر نذر کا روزہ بھی آتا ہے، اور واجب روزے کے اندر رمضان کے روزے کی قضا بھی ہوتی ہے، اور اس نے قضا روزے نہیں رکھے مہلت ملنے کے باوجود بھی، تو اس کے ولی کو روزہ رکھنا ہوگا. یہ ایک حکم ہوا صام عنہ ولیہ. تو گویا کہ جملہ خبریہ انشائیہ کے معنی میں ہے، اور فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ صام عنہ ولیہ جو لایا گیا، یہ اس عمل کی تاکید کو بتانے کے لیے. اور ولی تو کہتے ہیں قریبی رشتہ دار کو، اور جو وارثین ہوتے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں میں سب سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے تو ان کو وراثت ملتی ہے. بہرحال میت کی طرف سے، قرابت مندوں کی طرف سے اس کے واجب روزے کی قضا کر دینا قرابت مندوں کے لیے، خاص کر وارثان کے لیے مشروع ہے اور کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں تیار ہے کرنے کے لیے تو اور بات ہے، ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا دے دیا جائے، ورنہ قرابت مندوں کے لیے پہلی چیز اور افضل چیز یہ ہے کہ اس کے روزے کی قضا کرے. یہ میت کے لیے احسان ہے، میت کے ساتھ احسان ہے، نیکی اور صلہ رحمی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک جملہ ذکر کیا کہ قضا کی مہلت اس کو ملی ہو اور اس نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار پڑا، 15 رمضان سے بیمار پڑا، اور بیمار ہوتا ہی وہ رمضان سے نکل کر شوال میں آیا، اور چلیے ایک مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ 10 شوال کو اس کی موت ہو گئی، اور وہ بیمار ہی رہا، بیچ میں شفا یاب نہیں ہوا. کوئی سفر پہ گیا تھا اور سفر اس کا متعین بھی نہیں تھا، متردد تھا سفر میں روزہ رکھتا رہا یہاں تک کہ بیمار. کوئی عورت ہے جس کے نفاس کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹا، 15 رمضان کو بچے کی ولادت ہوئی، یا مان لیجئے کہ کوئی حائض ہے جس کا 27-28 کو روزہ ہوا، روزہ ٹوٹ گیا حیض کی وجہ سے، اور وہ 5 شوال تک وہ حیض سے ہی رہی، مثال کے طور پر 4 شوال تک حیض سے ہی رہی، اور آخری دن جو اس کے حیض کا تھا اس دن سمجھ لیجئے مثال ہے مر گئی وہ. تو اب جو اس کے 3-4 روزے چھوٹے، یا نفاس والی عورت کے کچھ روزے چھوٹے، یا اس بیمار کے جو 14-15 دن کے روزے چھوٹے، اور وہ بیماری اور عذر کے ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ایسے شخص کے لیے نہ
قضا ہے، کوئی ولی قضا کرے، نہ کسی مسکین کو کھانا دینا ہے، کیونکہ اس نے موقع نہیں پایا قضا کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص صحت یاب ہو گیا، مسافر مقیم ہو گیا، عورت پاک ہو گئی اور اتنے دن تک اس نے پاکی کو پایا جس میں وہ روزے کی قضا کر سکتی تھی، یا مرد اپنے روزے کی قضا کر سکتا تھا لیکن اس نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، تب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے اس کے اقربا اور رشتہ دار رکھے۔ یہ بطور استحباب کہا گیا ہے کہ حقدار تو وہی ہے، ورنہ کون کس کی طرف سے روزہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر دوست احباب کی ٹولی مل کر کے اگر 15 دوست کھڑے ہو جائے، کچھ رشتہ دار کچھ غیر رشتہ دار تعلقاتی دوست احباب، اور انہوں نے کہا کہ صاحب چلو ہم 15 آدمی ہیں، ایک ایک روزہ رکھ دیتے ہیں، آج چلو 5 ہم 15 ہی روزہ رکھتے ہیں، 15 تو 15 روزہ ہو گیا، 15 آدمی کا 15 روزہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ایک ہی دن میں 15 روزے اس کے ادا ہو جائیں گے اگر 15 آدمی روزہ رکھتا ہے تو۔ چلیے صاحب، تو ولی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی روزہ چاہے رکھے۔ یہ تو قرض ہے اللہ کا، جیسے کسی کے اوپر مال کا قرض ہو، کسی کے اوپر مال قرض ہو، زکوٰۃ کی رقم واجب ہو، یا کوئی کفارہ واجب ہو، یا کسی پر کسی کا قرض ہو آدمی کا، اور کوئی دوسرا آدمی عذرائے ہمدردی محبت اپنے دوست کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے تو بھلا قرض ادا ہوگا نا، تو یہی معاملہ ہے۔ لیکن عام طریقے سے چونکہ میت کے اولیاء اور اقربا ہی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ولی کا ذکر آیا ہے، ورنہ کوئی بھی دور کا آدمی بھی روزہ رکھتے تو ہو جائے گا۔ بہرحال رمضان کے واجب چھٹے ہوئے روزے کی قضا میت کا ولی، رشتہ دار یا اس کے دوست احباب کریں گے، یہ قول محدثین کرام کا ہے، اصحاب الحدیث کا ہے۔ اور دوسرا قول عام فقہا کا یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ کھانا کھلایا جائے گا۔ یہی قول ابو حنیفہ، مالک، احمد اور شافعی کا جدید قول میں۔ قدیم قول میں تو امام شافعی یہ کہتے تھے، 2 قول ہے شافعی سے، پرانا جو پہلا قول تھا اس میں یہ تھا کہ نہیں، رمضان کے روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی ولیوں کو۔ لیکن جدید قول جو خاص کر کے مصر جانے کے بعد امام شافعی نے فقہ اور فتاوی دیے ہیں، اس کو عام طریقے سے قول جدید کہتے ہیں امام شافعی کا۔ تو اس میں انہوں نے بھی جمہور کا ساتھ دیا کہ میت جس کے ذمہ رمضان کے روزے کی قضا ہے، اس کی طرف سے ولی روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اس کے مال متروکہ سے۔ اور ان کے مقابلے میں ظاہریہ ہے جو کہتے کہ فل یصوم عنہ ولیہ، امر کا صیغہ ہے، لہذا اولیاء کے اوپر میت کے چھٹے ہوئے روزے کی قضا واجب ہے۔ چلیے صاحب، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کا سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا یہ روزہ نذر کا ہے یا رمضان کا روزہ کی بھی قضا ہے؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قول کی زمانے میں خاص کر کے نمائندگی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے زبردست طریقے پر، کہ صوم نذر کی قضا واجب، صوم رمضان کی قضا واجب نہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس سے ایک حدیث ہے، اور بھی دوسرے صحابہ سے ہے کہ صاحب ابو سعید خدری وغیرہ سے ہے کہ ایک عورت آئی یا ایک مرد آیا، دونوں طرح کی روایت ہے، کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور اس کے اوپر صوم نذر تھا، تو کیا میں روزہ رکھوں گی؟ آپ نے کہا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا کسی کا اور تو ادا کرتی تو کیا ادا نہ ہوتا؟ کہاں ہوتا؟ کہا تو پھر صومیہ نمبے کہ اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔ یا ایک شخص آیا، ایک روایت میں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، اس کے اوپر 1 مہینے کا روزہ ہے، کیا میں روزہ رکھوں؟ کہا اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو ادا کرتا تو ادا نہیں ہوتا؟ کہا ہاں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عائشہ کی روایت مطلق ہے، من مات وعلیہ صیام، جو مرا اس حال میں کہ اس پر روزہ ہے، فلیصم عنہ ولیہ۔ اور یہ 2 حدیثیں جو ہے ابن عباس کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت کا مسئلہ ہے ایک مرد کا، تو یہ کہتی ہیں کہ یہ سوال اس میں، کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ اس میں حدیث میں ہے کہ علیہا صوم نذرین، اس پر نذر کا روزہ ہے۔ تو آپ نے کہا بالکل روزہ کی قضا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ مطلق روایت عائشہ کی روایت کو مقید پر محمول کریں گے، اور من مات وعلیہ صیام سے مراد صیام نذر لیں گے۔ حالانکہ غور کیجئے آپ، تو صیام نذر بھی واجب ہے اور صوم رمضان کی قضا بھی واجب ہے، اور عام طریقے سے آدمی نذر کے روزے کم ہی مانتا ہے، اور کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ قضا ہوتی ہے، برخلاف اس کے کہ رمضان کے روزے کی قضا بہت سے لوگ کرتے ہیں ہم میں کی، اور وہ مر جاتے ہیں اور رمضان کی قضا نہیں کیے ہوتے۔ تو وقوع کے اعتبار سے صورتحال جو پیش آتی ہے، وہ رمضان کے روزوں کی قضا کا مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے معاشرے میں برخلاف نذر کے روزے کی۔ تو نذر کا روزہ بھی واجب ہے، رمضان کا روزہ کی قضا بھی واجب ہے۔ تو اگر یہ بات کہی جائے
کہ یہ قاعدہ کلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو بھی شخص مرنے والا مر جائے عورت، اس پر واجب روزے کی قضا ہے، اور اس کو مہلت ملی تھی قضا کرنے کی لیکن اس نے قضا نہیں کیا تو اس کا ولی اس کو روزہ رکھے گا۔ یہ رمضان کے بھی واجب روزے کو شامل ہے اور بدرجہ اولا صوم نذر کو بھی شامل ہے، کیونکہ صوم نذر اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے جس کی قضا نہیں کی ہے۔ تو مطلق اور مقید حدیث کا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ دونوں روایت میں تو کوئی تعارض ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس پر واجب روزہ ہو وہ اگر قضا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے ولی رکھیں گے۔ اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں پر صوم نذر تھا، اس نے نذر پورا نہیں کیا تو تم جا کے روزہ رکھو، تم اس کے ولی ہو، قریبی رشتہ دار ہو۔ تو دونوں حدیث تو ایک ہی ہے جو واجب روزے کو کرتی ہے۔ وہ ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی کوئی مرے اس کے اوپر روزہ ہو، اس کا ولی روزہ رکھے۔ اسی قاعدے کا ایک فرد، ایک جز، ایک پوائنٹ ہے صوم نذر کہ وہ بھی واجب ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس میں داخل ہے۔ تو یہاں مطلق اور مقید کی بحث کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو دونوں روایت میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں۔ اس لیے بہت واضح طریقے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا بھی روزے کی شکل میں رکھنی پڑے گی، الا یہ کہ اگر کوئی نہیں رکھنے کو تیار ہے تب تو مجبوری میں روزے کا بدیل تو اطعام و مسکین ہی ہے، لہذا وہ اختیار کیا جائے، ورنہ اولا اور افضل یہی ہے کہ روزہ رکھے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا نذر کا روزہ، کیونکہ حدیث عائشہ ایک قاعدہ کلیہ امت کو دے رہی ہے، من ماتا وعلیہ صیام، جو مرے طرح حال کے اس پر روزہ ہو فلیصم عنہ ولیہ۔ اور ابن عباس کی حدیث کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، اس پر 1 مہینے کا صوم نذر تھا، یہ واجب روزے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو آلریڈی اس قاعدے کے اندر داخل ہے، لہذا کوئی تعارض ہی نہیں ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی نوبت آئے۔ اور پھر جیسا کہ کہا نا کہ صوم نذر کے مقابلے میں رمضان کے روزے کی قضا انسانوں کے ذمہ زیادہ ہوتی ہے واجب، جس کو وہ ادا کرتے رہتے ہیں سال بھر۔ تو اسی لیے حدیث کو جو نادر واقعے پر محمول کرنا، نادر الوقوع شے پر محمول کرنا، یعنی صوم نذر کے اوپر آپ اس کو محمول کر رہے ہیں عائشہ کی روایت کو جی، اور جو کثیر الوقوع ہے کہ رمضان کا روزہ آدمی عام طریقے سے اپنے ذمہ لے کے چلا جاتا ہے، اس سے آپ اس کو معطل کر رہے ہیں۔ اس سے راجح قول محدثین کا ہے کہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا صوم نذر ہو، دونوں ہی اللہ کا قرض ہے، اس کے ذمہ واجب ہے، اولیاء کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو ظاہریہ کے نظر سے واجب کا تعلق گنہگار ہے، لیکن ہم لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس ذریعے سے کہہ سکتے ہیں کہ استحبابی حکم ہے فلیصم عنہ ولیہ، وجوبی نہیں ہے۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے، اگر کوئی روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے تب اس کی طرف سے اطعام و مسکین ہوگا۔ چلیے صاحب، یہ روزے کے تعلق سے اہم مسائل تھے جو ہم نے کتاب الصیام میں پڑھے۔ اب ایک باب ہمارے سامنے ہے نفلی روزے کا، اور نفل میں بعض نوافل اور بعض ایام ایسے ہیں جو دوسرے ایام کے مقابلے میں افضل ہیں، ان میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور بعض ایام ایسے ہیں جس سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حکمت ہے۔ تو اس لیے یہ باب بھی مؤلف نے جو قائم کیا ہے صوم تطوع کا، اور اس میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ کن ایام کے روزے رکھنے مستحب ہے اور کن ایام کے ممنوع ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ بہرحال حدیث میں روزے کی بڑی ترغیب آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ الحمدللہ تمام عبادتوں میں اس صفت میں یگانہ ہے کہ یہ ایک بھید ہے بندے اور رب کے درمیان، جس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے کہ آدمی ظاہری شکل دیکھ کر کے کہے کہ یہ آدمی روزے سے ہے، یا کوئی کہے کہ صاحب یہ آدمی مفطر ہے بغیر روزے کے۔ تو یہ ایک بھید ہے بندے اور رب کے درمیان، اس میں ریا کی شمولیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اضافت کی ہے روزے کی اپنی طرف، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، وہ میرے لیے جی۔ یا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جو ہوتی ہے سوائے حج کے کہ وہ کئی دن تک کنٹینیو رہتا ہے، باقی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ایک وقت میں دے دیا، نماز ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اس کو ادا کر لیا، لیکن یہ دن بھر روزہ ایک صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، اور ہم کو کھانے سے، پینے سے، جماع و شہوت سے اور دوسری حلال ضرورتوں سے، جو ہماری ضرورتوں میں سے ضرورت کہی جا سکتی ہے، ان سے ہم کو روکتا ہے۔ تو بہرحال روزے کی، نفلی روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہر فرد عبادت کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی مشروع کی ہیں، تاکہ نفل کی کثرت کی وجہ سے آدمی کے فرائض میں ہونے والے نقص اور خلل کی تلافی کر دی جائے اگر ضرورت ہے تو، اگر فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے تو، یا پھر اگر نہیں ہے کوتاہی تو درجات کی بلندی ہو جائے، مزید اللہ سے تقرب اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے، بندہ فرض کر کے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل،
اور نوافل کے ذریعے قربت الہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حتیٰ اکون سمعہ الذی یسمع بہ، جو حدیث ہے جس کو ٹارگٹ کیا ہے معتزلہ جہمیہ نے کہ صاحب میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں۔ حلولی فرقے نے جس استدلال کیا، جس کو ہم القواعد المثلیٰ میں پڑھ چکے ہیں، کہ نہیں بھائی وہ مفہوم نہیں ہے، میں کان ہو جاتا ہوں، میں آنکھ ہو جاتا ہوں، ایسا تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ ہماری کان میں آ جاتا ہے، ہماری آنکھ میں آ جاتا ہے، تو بے وقوف بھی نہیں سمجھے گا اس کو۔ لیکن یہ تو صرف بات کا بتنگڑ ہے گمراہ فرقوں کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عمل صالح کی دیتا ہے، اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے، اس کا کان وہی سنتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کار خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال نوافل بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، درجہ ولایت پر فائز انسان ہو جاتا ہے، اور فرائض کی تکمیل ہو جاتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں سے، اس باب کی حدیثوں میں سے پہلی حدیث ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، تو قال، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، صوم یوم عرفہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، اور باقیہ بنے آنے والا، جو باقی ہے سال آنے والا ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ مثلا تو 9 عرفہ کا جو روزہ ہے تو کل 8 ذی الحجہ تک، پچھلے سال کے عرفہ کے دن سے لے کر کے، یوم عرفہ کے بعد یوم النحر ہے، تو یوم النحر سے لے کر کے 8 عرفہ ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ گزشتہ سال سے لے کر کے 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ سے لے کر آج کے 8 تاریخ تک میں جو چھوٹے گناہ ہوئے اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور پھر 9 تاریخ آج ہے عرفہ، اس دن ہم نے روزہ رکھ لیا، تو آج سے لے کر کے گویا کہ اگلے سال گویا کہ 8ویں تاریخ تک کا جو روزہ ہوگا ہمارا، جو عمل ہوگا، اگر اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے تو معاف ہو جائے گا۔ یہ مطلب ماضی کا 1 سال، یعنی عرفہ کے دن سے پہلے کا جو گزرا ہوا 1 سال ہے، اور عرفہ کے دن کے بعد سے آنے والا جو 1 سال ہے، اور کفارہ جو اعمال صالحہ جو گناہوں کے کفارہ بنتے ہیں وہ صغائر کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کبیرہ بھی معاف ہوتا ہے، لیکن راجح قول علماء اہل سنت کا یہی ہے کہ صاحب کبائر گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ بہرحال صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان عرفات میں نہیں ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ افطار کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفضل بنت حارث کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ کا تحفہ قبول کیا، اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے لوگوں کو دکھا کر پی لیا۔ خلفائے راشدین سے بھی یہی ثابت ہے، اگرچہ جو اس باب میں حدیث آتی ہے کہ کوئی روزے دار عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے، سند پر کلام ہے، لیکن فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے صحیحین کے اندر کہ آپ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا ہے، صحابہ نے نہیں رکھا ہے، لہذا عبادت میں چاق چوبند رہنے کے لیے حجاج کرام روزہ نہ رکھے۔ ویسے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر بغیر یعنی روزہ رکھ کر کے بھی اگر کوئی شخص عبادت میں چاق چوبند ہے، تلبیہ بکثرت کہنے میں، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنے میں، دعا اور الہا اور گریہ زاری اللہ کے سامنے کرنے میں اگر کوئی کمی اور کمزوری اس کو لاحق نہیں ہوتی ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، تاہم افضل بہرحال روزہ افطار کرنا ہے۔ لیکن حجاج کرام کے علاوہ جو دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے صوم یوم عرفہ باعث فضیلت ہے، اور ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ صوم یوم عرفہ ہے۔ وسئل عن صیام یوم عاشوراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشوراء کے روزے کے متعلق، 10ویں محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے، تو آپ نے کہا کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فتح دی تھی، نجات بخشا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبایا تھا۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، اے اسرائیلیوں، اے یہودیوں، تمہارے مقابلے میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار۔ تو آپ نے روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، یا اسی سال محرم میں روزہ رکھوایا، اور اگلے مہینے میں 8 مہینے کے بعد 9ویں مہینے میں رمضان آیا جی، اور اس کا روزہ فرض ہو گیا، تو آپ نے کہا جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے عاشوراء کا ترک کرے، لیکن فضیلت آپ نے بتا دی، گویا کہ روزہ رکھنا افضل۔ وہ تاکید جو تھی رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل، وہ تاکید ختم ہو گئی۔ بہرحال تو کہا کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ، جبکہ صوم یوم عرفہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان سے تعلق ہے، اور آپ کی شریعت میں اس کا معاملہ ہے
کہ وہ تکمیل دین کا دن ہے، تکمیل دین کا دن ہے، اس لیے اس کی فضیلت ہے، اور یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، لہذا صوم یوم عرفہ کو فضیلت ہے صوم عاشورہ۔ چلیے صاحب، حدیث آ گئی عاشورہ کے تعلق سے کہ 9-10 کا روزہ رکھنا چاہیے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو قتادہ ہی کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں پوچھا گیا سوموار کے روزے کی بابت کہ سوموار کے روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ تو وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا، یعنی میری ولادت ہوئی۔ وبعثت فیہ، اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا، بشیر و نذیر بنا کر دنیا والوں کے سامنے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ او انزل علی فیہ، بعثت فیہ کہا یا یہ کہا او انزل علی فیہ، یا اسی سوموار کے دن میں مجھ پر وحی الہی کا نزول ہوا اور مجھ کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا، تاج نبوت میرے سر پہ ڈالا گیا، مسلم کی حدیث۔ بہرحال ترتیب جو ہے اس میں الٹ پلٹ ہو گئی ہے، ترتیب میں اصل یہ جو حدیث ہے مسلم میں، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صوم یوم اثنین کے متعلق پوچھا گیا تھا، تو آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا، میری ولادت ہوئی، اسی دن میں نبی بنایا گیا، یا اس دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ، اور رمضان سے لے کر رمضان تک کا روزہ، اور یہ صوم الدہر ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ ماشاءاللہ 10 مہینے کا روزہ ہے، اور 3 دن اگر ہر مہینے آپ رکھتے ہیں تو ہر مہینے کا روزہ ہو گیا، نیکیاں 10 گنا بڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا صوم یوم عرفہ کے متعلق، تو آپ نے کہا 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اخیر میں پوچھا گیا صوم یوم عاشورہ کے متعلق، تو آپ نے کہا کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ ہے اصل میں ترتیب۔ بہرحال کتاب میں جو بلوغ المرام میں جو حدیث ہے اس میں تقدیم اور تاخیر آ گئی ہے۔ پہلے صوم یوم اثنین پوچھا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں 3 روزے کی بابت فرمایا، اس کے بعد صوم یوم عرفہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آخر میں صوم عاشورہ کا ذکر کیا۔ یہ حدیث جمہور اہل علم کے نزدیک، محققین کے نزدیک صحیح ہے، لیکن اس حدیث پر لوگوں نے کلام کیا ہے، اور کچھ لوگ معترضین ہیں، اور اصل میں ان کے اعتراض کی بنیاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ اس کی سند میں عبداللہ بن معبد الزمانی، عبداللہ بن معبد الزمانی نے ابو قتادہ انصاری سے حدیث نہیں سنی، اس کا مطلب کہ حدیث منقطع ہے، یا تو اس کو لوگوں نے وجہ بنا کر کے اس حدیث کے اوپر گفتگو کی ہے اور حدیث کو قابل حجت نہیں گردانا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ سماعت کی صراحت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سنا ہی نہیں ہے، جس طرح اس پر یہ قول محمول کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مطلب کہ عبداللہ بن معبد کا سماع ابو قتادہ سے نہیں، یعنی سماع کی صراحت نہیں ہے۔ اور جب عن کے ذریعے روایت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی کب ہوتا ہے، جب کہ راوی مدلس ہو، لیکن یہاں پر عبداللہ بن معبد الزمانی ثقہ ہے، اور ابو قتادہ انصاری کا کیا کرا، وہ تو صحابی ہی ہے۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ ریمارک ہے کہ عبداللہ بن معبد کا سماع ابو قتادہ سے نہیں ہے، اور اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح میں ذکر نہیں کیا ہے، اور کوئی ایسی حدیث نہیں لائے ہیں جو یوم عرفہ کی فضیلت پر دلالت کرے، بلکہ حجاج کرام عرفہ میں روزے سے نہ ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہ تھے، وہ روایت عدم سیام کی لے کر آئے ہیں۔ اس بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوم عرفہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن امام مسلم ہے، امام دارقطنی ہے، امام ابن خزیمہ ہے، اور بھی بڑے بڑے جو محدثین، کئی ایک ہے بلکہ اکثریت جو محدثین کی ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ دونوں راوی ثقہ ہیں، اس لیے اتصال پر محمول کیا جائے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے فقہاء نے استدلال کیا صوم یوم اثنین کی فضیلت پر، مگر آپ کو کہہ دیں کہ صوم یوم اثنین کے متعلق پوچھا، 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کے لیے نہیں پوچھا، صوم یوم اثنین۔ تو صوم یوم اثنین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہوئی امتیازی چھل کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک خصوصیت یہ ہوئی کہ نبی بھی اسی دن بنائے گئے، ایک تیسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعرات کے دن بھی یہ فضیلت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل میرے رب پر پیش کیا جائے، درا حالے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزے دار کی عبادت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سب کئی محرکات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ صرف ایک بات کو اگر پکڑ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوموار کا روزہ، ارے وہ تو میری پیدائش کا دن ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیدائش کا دن منایا. لا الہ الا اللہ. کہاں جشن میلاد، کہاں یہ احتفال جی، اور کہاں یہ روزہ رکھنے کا حکم. لا الہ الا اللہ. اگر یہی جشن میلاد ہے جو لوگ منا رہے ہیں اہل بدعت، اگر یہی مراد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس میدان میں ان سے پیچھے رہ گئے اور یہ نعوذ باللہ ان سے آگے بڑھ گئے. پھر یہ ہے کہ عبادات دلیلوں پر موقوف اور مبنی ہوتی ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کی عبادت بتا دی ہے کہ اس دن سوموار کی عبادت یہ ہے کہ بطور خاص اس دن نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں. تو بس روزے کے اوپر اہتمام کیجیے نا. جلسہ جلوس کہاں سے آ گیا، جھنڈی بنٹی کہاں سے آ گئی، جلوس کہاں سے آ گیا جی. اور پھر یہ ہے کہ وجوہات سوموار کے دن روزہ رکھنے کی کئی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سوموار ہر ہفتے آتا ہے، نہ کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں آتا ہے. تو استدلال ایسے ہی ہے، مارو گھٹنا پھوٹے سر. اسی لیے یہ احتفال بالمولد جو ہے، جشن عید میلاد جس کو کہتے ہیں، عید بنا دی. اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، اہل بدعت نے کئی عیدیں بنا دی، اس میں یہ مشہور عید ہے. یہ دین میں محدث ہے اور اللہ کے دشمنوں یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت ہے. اور سب سے پہلے موالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور اسی طریقے سے یوم ولادت، اور علی و فاطمہ و حسنین، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین 4 ہوئے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5، اور ایک وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا خلیفہ عبیدی جو خلیفہ فاطمی کہلاتا تھا. یہ 6 میلاد شیعوں نے 4 صدی ہجری کے اندر رائج کیا تھا. اور جہالت اور تقلید میں کچھ اہل سنت کے مولویوں نے اس بدعت کو فروغ دیا. اور اب تو یہ بدعت اتنا فروغ پا گئی ہے کہ نعوذ باللہ عام عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہی بدعت اصل دین ہے. اور جو لوگ اس دن جشن نہیں ملاتے، ولادت کا جشن نہیں ملاتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. گویا وہ زبان قال سے تو نہیں، لیکن زبان حال سے یا ان کی بات سے مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے، یا سیدھا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ تابعین، حتیٰ کہ جن اماموں کی وہ پیروی کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ، جن کی تقلید کرتے ہیں تعصب کی حد تک، ان سب سے یہ بھی ان سب کی زندگی ان بدعتوں سے خالی ہے. 350 سال کی تاریخ خالی ہے. کسی کتاب میں آپ کو بدعت نہیں ملے گی. میلاد کی بدعت، یہ احتفال بالمولد، عید المیلاد، اس نام سے 350 سال پہلے کی لکھی گئی کسی کتاب میں یہ لفظ نہیں ملے گا. فلا الہ الا اللہ. اس لیے دھوکے میں نہیں آنا ہے. آپ کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ ہر سوموار کو روزہ رکھیے، الحمدللہ. یہ سنت ہوگی، نہ کہ سال میں ایک دن، چاہے وہ سوموار کا دن ہو کہ نہ ہو، خوب روغن دار اور چربدار اور انواع و اقسام کے حلوے، مٹھائیاں، ماوے اور بریانیاں کھائی جائے، اور تن و توش کو بھرا جائے، اور تن و توش کا اور کام و دہن کا سامان تیار کیا جائے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر ڈالی جائے. ان منکرات و فواحش کو چھوڑ دیجیے جو اختلاط و مرددن کے نتیجے میں آتے ہیں. اس مبالغہ آرائی سے بھی صرف نظر کیجیے جو مدحیہ اشعار میں، مولویوں کے بیان میں شرک اور توحید کا کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس سب سے ہٹ کر کے بھی اگر آپ دیکھیے ان وجوہات کی بنیاد پر یا استدلال کی بنیاد پر، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بالکل ہوا منصورہ ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں. بہرحال شاید موضوع سے ہم نکل گئے، لیکن یہ ضروری تھا یوم بعثت کے تعلق سے کہ سوموار کا دن میں اس دن مبعوث کیا گیا، کیونکہ اہل بدعت اس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی گفتگو مناسب لگی. لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ جو اعمال صالحہ ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا. صغائر ہے، کبائر، زنا ہے، سود خوری ہے، جوا ہے، جادوگری ہے، یہ سب اعمال صالحہ سے نہیں مٹائے جاتے، بلکہ اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو عاشورہ کی فضیلت معلوم ہوئی. 10ویں محرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہوں گا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کا روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 9 کی جگہ پر 10. کہا نہیں کہ عجب لوگوں کی سمجھ ہوئی. لا اصوم النتاس، میں ضرور 9 کو روزہ رکھوں گا. تو کہا وہ 10 کا روزہ 9 کو آ گیا. ارے بابا، خوشی کا دن، مسرت کا دن 10ویں عاشورہ ہے. اس دن اللہ کا احسان اور فضل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ایماندار ساتھیوں کے اوپر. تو آپ اس دن کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ یہود کی مخالفت میں آپ نے کہا تھا کہ میں
9 کو روزہ رکھو گا تو 10 کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ وہی تو خوشی کا دن ہے۔ تو اصل دن میں آپ افطار کرتے ہیں اور صرف 9 کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا 10 کو 9 سے۔ یہ تو عقل ایسی ہے جس پر رونے کی ضرورت ہے۔ تو 10 کے ساتھ 9 رکھنا ہے، اور یہی بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 9 10 کو نہ رکھا جائے تو 10 11 رکھ لیا جائے۔ ایک حدیث آتی ہے صوموا یوما قبلہ یوما بعدہ، حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن ابی محمد بن عبد الرحمن ابی لیلہ ہے، جو بہت ہی ان کا حافظہ خراب تھا، اس لیے 9 اور 10 کو۔ لیکن اگر کوئی کسی معقول وجہ سے 9 کو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، معقول وجہ سے، حالانکہ قادر ہے 9 پر روزہ رکھنے پر، لیکن کسی معقول وجہ سے نہیں رکھ پاتا ہے صرف 10 کو، تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا، ثواب اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر طاقتور ہے اور کوئی بہت زیادہ پریشانی اور مشغولیت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ جس روزے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کا اظہار کیا تھا قدرت اور طاقت کے باوجود اور کسی عذر کے بغیر، اس کو چھوڑنا یہ کم درجے میں بھی مکروہ تو ہوگا ہی۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جو شخص طاقت رکھے اور وہ 9 اور 10 دونوں نہ رکھے تو یہ اس کا عمل مکروہ ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب کی مشابہت ہے جنہوں نے صرف یہود نے 10 کا روزہ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخالفت کی، اس لیے 9 اور 10 دونوں رکھیے۔ لیکن جیسا کہ کہا کہ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے اگر آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور وہ مستطیع بھی ہے تو چلیے اگر صرف 10 کے دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ثواب پائے گا۔ اب شوال کے روزے کے متعلق یہ حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم۔ یہ حدیث بھی ہے، اس پہ وہی بعض علماء نے گفتگو کیا ہے، کہتے ہیں کہ سعد ابن سعید نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عمر بن ثابت الخزرجی سے، اور انہوں نے ابو ایوب سے، اور کہتے ہیں کہ سعد بن سعید کمزور راوی، یہ یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی تابعی لوگ ہیں۔ تو یحییٰ بن سعید انصاری اور ماشاءاللہ یہ تو بڑے امام ہیں، ثقہ ہے، اور ان کے بھائی تھے ایک عبد ربہ بن سعید، اس پر بھی اہل علم نے کہا کہ لا باس بہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو تیسرا بھائی ہے سعد بن سعید، اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے، امام احمد وغیرہ نے کہا کہ ضعیف ہے۔ لیکن اگر متابعت آ جائے، کوئی دوسری سند آ جائے تائید میں، تو الحمدللہ کیا کہنا، اور یہاں یہ روایت کی متابعت آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور نسائی میں یہ روایت آئی ہے جس میں صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں کس سے؟ عمر بن ثابت بن حارث خزرجی سے۔ تو سعد بن سعید کی متابعت کس نے کر دی؟ صفوان بن سلیم نے یا سلیم نے۔ تو الحمدللہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر سعد بن سعید کے اندر اہل علم کا کوئی بہت بڑا کلام نہیں ہے، صرف یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی نے متروک کہا ہو یا کذاب کہا ہو یا اس طرح کی کوئی عبارت کہی ہو، تھوڑی سی گفتگو ہے حافظے کے تعلق سے، چہ جائے کہ اس کی مطابقت آئی ہے صفوان بن سلیم سے، تو اس لیے انشاءاللہ حدیث صحیح ہے۔ البتہ نسائی اور طحاوی میں روایت آئی ہے کہ ابو ایوب سے موقوفاً ہے، تو چلیے صاحب موقوفاً بھی ہے مرفوعاً بھی ہے، جس نے مرفوعاً بیان کیا الحمدللہ اس کے ساتھ حجت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حدیث میں فضیلت یہ آئی 6 شوال کے روزے کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، ثم اتبعہ، پھر پیچھے لگایا رمضان کے 6 روزہ شوال کا، پھر پیچھے لگایا، اتباع پیچھے لگایا، یعنی رمضان کے بعد عید کے دن کا تو روزہ حرام ہے، اس کے بعد 2 تاریخ سے روزہ رکھا، کنٹینیو روزہ رکھا لگاتار، یہ افضل ہے۔ لیکن گیپ سے بھی روزہ رکھے پورے ماہ شوال میں تو انشاءاللہ فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ وہ شوال ہی کا روزہ کہلائے گا۔ تو کان رکھا صیام الدہر، تو ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا، یعنی سال بھر کا روزہ، ہر سال ایسا کرے گا تو زندگی بھر کرے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔ تو رمضان کا 1 مہینہ 10 روزے کے 10 مہینے کے برابر، اور 6 روزہ 60 روزے کے برابر، گویا 2 مہینہ، تو اس طریقے سے 12 مہینے کے روزے دار کا ثواب آپ کو ملا۔ تو الحمدللہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صاحب اگر سال بھر نفلی روزے کا ثواب چاہیے تو رمضان کے روزے مکمل کر لینے کے بعد 6 روزے شوال کے گیپ سے رکھیے، یا پے در پے رکھیے۔ یہ پے در پے والا معاملہ افضل ہے، یہ مستحب ہے روزہ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، مکروہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہ جانے کیوں، شاید حدیث تک نہیں پہنچی ہوگی۔ حالانکہ ابو ایوب انصاری تو صحابی ہیں اور مدنی ہیں، ان سے روایت کرنے والے بھی مدنی ہیں۔
لیکن چلیے، یا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ رمضان کے ساتھ لگ کر کے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ 6 روزے بھی فرض روزے ہیں، حالانکہ رمضان اور شوال کے روزے کے درمیان عید کا دن ہاڑی جڑ فاصل ہے، تو اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب کنٹینیو رکھ رہا ہے اور اتصال ہو رہا ہے اور وصل ہو رہا ہے رمضان کے روزے سے ان 6 روزوں کا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ رمضان کے روزے کی جس کے ذمہ قضا ہو، قضا کو پورا کر لے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ اور اگر مان لیجئے کہ کسی کے اوپر 25 روزہ ہے اور اس نے 25 روزے کے اندر ہی قضا کر دیا اور اس کو شوال کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا تو فوت ہو گیا، شوال کے روزہ فوت ہو گیا اس کا۔ اب یہ نہیں کہ اب اس کی قضا کر لو بھائی بعد میں، جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے اگر وہ شوال بھی نہیں رکھ سکتا تو بعد شوال کے نفلی روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ نہیں، اتبعہ ستم من شوال قید ہے، لہذا اس کی قضا نہیں ہوگی۔ چلیے صاحب، تو رمضان کے اگر روزے باقی ہیں کسی کے ذمے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کر کے ہم نفلی روزہ رکھیں۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے واجب روزے کی قضا مکمل کرو، کیونکہ اگر لے کے مر گئے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا کہ تمہارے اولیاء روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، کہ کھانا کھلانا ہوگا۔ تو پہلے واجب کو ادا کرو نا۔ فرض اور واجب کی ادائیگی ضروری ہے کہ نوافل کی ادائیگی ضروری ہے؟ نوافل کو فرائض پر مقدم کر رہے ہو، واجب روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ صاحب ہم نفلی روزے کو رکھ لیں اور واجب روزے کی قضا معلق رکھیں کہ سال بھر میں کبھی روزہ رکھیں گے۔ بہرحال یہ قید شوال کے روزے کے لیے ہے، اور یہی قول صحیح ہے کہ جب تک رمضان کے روزے رکھنا لیے جائے مکمل، کیونکہ جب تک رمضان کے روزے نہیں آپ مکمل کرتے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے یا فلاں عورت نے رمضان کے روزے رکھ لیے، یہ تبھی کہا جائے گا جب آدمی پورا روزہ رکھ چکا۔ چلیے، وباللہ التوفیق۔ آگے ایک روزے کی اور فضیلت ہے نفلی روزہ، اللہ کے راستے میں نفلی روزہ کثرت سے رکھنا بڑی ثواب کی بات ہے، لیکن حدیث پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، یا من صام یوما فی سبیل اللہ فرمایا آپ نے، بخاری کا لفظ ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، یا ما من عبد جس نے روزہ رکھا، یا نہیں ہے کوئی بندہ جو روزہ رکھتا ہے ایک دن اللہ کے راستے میں، بات دونی ہے، دونوں ایک ہی ہے عموم کے لیے، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس کا کیا مطلب اللہ کے راستے میں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو گیا ہے اور اس میں روزہ رکھے ہوا ہے۔ یہ صورت تو ٹھیک ہے، چلنے کے وقت میں دشمن کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب گھماسان کی جنگ ہو تو افطار اولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے قریب ہوئے کہا کہ صبح دشمن سے ملاقات ہوگی، اسی لیے افطار کریں، یہ زیادہ مفید ہوگا۔ روزہ رکھ کر کے جنگی میدان میں تلوار بازی کرنا اور کر و فر کرنا اور بھاگنا دوڑنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہ جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہے ہیں، میدان کارزار میں ہیں، لڑ بھی رہے ہیں اور جنگ بھی کر رہے ہیں اور قتال روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گویا کہ دو عبادت کر رہے ہیں، تو یہ فضیلت ہے۔ سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرا قول جو ہے فی سبیل اللہ کا کہ صاحب فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت کے لیے اس نے روزہ رکھا، ثواب کی امید میں رکھا ہے، نفلی روزہ، ایک دن کا نفلی روزہ، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ باعد اللہ بذالک الیوم، اس دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دے گا 70 سال۔ اور جب چہرہ دور ہوگا تو پوری باڈی دور ہوگی۔ چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جسم کے اعضاء میں سب سے اشرف اور افضل عضو کون سا؟ چہرہ۔ اچھا، سبینہ تو سبینہ ہوا 70، خریفن کو کہا سال، اصل میں خریف سال کے موسموں میں سے ایک موسم ہے، 4 موسم ہوتے ہیں نا بھائی، فصل ربی، فصل خریف، اور ایک فصل صیف ہے، ایک فصل شتا۔ خریف کا موسم آیا، یہ فصل ربی آتا ہے، اس کے بعد خریف آتا ہے، جی صیف آتا ہے، فصل ربی، اس کے بعد گرمی، اس کے بعد یہ فصل خریف جو ایام اب آنے والے ہیں شروع ہوں گے، اور اس کے بعد پھر فصل شتا آتا ہے۔ تو بہرحال گرمی اور ٹھنڈی کا ایک موسم ہوتا ہے، اور اس میں فصل ربی ہوتا ہے، فصل بہار جس کو کہیے، اور فصل خریف ہوتا ہے جس میں فصلیں کٹتی ہے، کھیتی وغیرہ تیار ہوتی ہے لوگوں کی۔ جی ابھی چاول کی کھیتی ہو رہی ہے جس کو دھان کہتے ہیں، دھان سے چاول بنتا ہے دیہاتوں کے اندر۔ ابھی بوائی ہوگی گیہوں کی، تو وہ
گیہوں جا کر کے آپ کا مارچ اپریل تک جا کر کے پورا ہو جائے گا، اور ابھی کھجور کے باغات سے پھل توڑے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو چونکہ سال میں فصل خریف ایک ہی مرتبہ آتا ہے، تو اس لیے جز بول کر کے کل بڑا دیا گیا، یعنی سال بڑا دیا گیا۔ چلیے، تو سبعین خریف مانے سبعین سنتن، یہ خریف کا معنی سنہ نہیں ہے، خریف کا معنی تو فصل خریف ہے، لیکن چونکہ فصل خریف سال بھر میں ایک ہی مرتبہ آئے گی، جیسے جاڑے کا ایک موسم ہوتا ہے، گرمی کا ایک موسم ہوتا ہے، فصل ربی کا ایک موسم ہوتا ہے، اسی سے فصل خریف کا ایک موسم ہوتا ہے، یہ موسم سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے اس کو سن اور سال کہا جائے۔ گویا کہ تسمیۃ الکل بسم بعضہ، کبھی کبھی جز کے اوپر بھی کل کا اطلاق کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 70 سال کی دوری، اب یہ 70 سال سے بعد 70 سال ایگزیکٹلی 70 سال نہیں، بلکہ یہ کثرت اور مبالغے کے لیے بہت دور اللہ کرے گا، یہ مطلب ہے۔ جیسے کہ کئی جگہ 70 کا لفظ آیا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان منافقوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی دعائے رحمت کیجیے گا تو اللہ ان کی کبھی بخشش نہ کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ کثرت کے لیے۔ اچھا، روایت ہے نسائی وغیرہ میں بھی روایت ہے، سند جید ہے، کہتے ہیں کہ صاحب عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھنے والے، فی سبیل اللہ یا رضا الہی کے لیے روزہ رکھنے والا ایک دن نفلی روزہ، اللہ اس کو جہنم سے 100 سال کی دوری کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ 100 سال بھی مبالغہ کے لیے، تو 70 اور 100 میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 70 کا عدد بتایا گیا ہو پھر 100 بتایا گیا ہو، لیکن چلیے اگر دونوں عدد کو مبالغہ ہی پر معمول کیجیے تب تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر کاؤنٹنگ پر معمول کیجیے گا تو یہ کہہ سکتے ہیں جمع بین الحدیثین کے لیے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سال کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ 70 سال کی دوری پر احساس بھی رکھا جائے گا، پھر بعد میں 100 سال کر دیا گیا ہوگا۔ تو یہ ہے معاملہ صاحب، ورنہ دشمن سے جب ملاقات ہو اور دشمن آمنے سامنے ہو تو غزوے میں افطار کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ مسلم میں روایت ہے ابو سعید خدری کی کہ جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، روزے سے تھے، تو جب ایک مقام پر ہم اترے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب دشمن سے قریب ہو چکے ہو تم لوگ، والفطر اقویٰ لکم، اور افطار کر لینا تمہارے لیے زیادہ قوت کا ذریعہ ہوگا۔ فافطروا، اے لوگوں افطار کر لو۔ امام ابن تیمیہ نے بھی دشمنوں سے جب دمشق پر حملہ آور ہوئے رہتے رمضان میں تو آبادی سے باہر نکل کر اسے جنگ کیا اور لوگوں کو کہا کہ روزہ توڑ لو، رمضان کا زمانہ تھا۔ تو کچھ زبردستی کے فقیہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اتنی مسافت سفر نہیں طے کیا کہ ہم روزہ توڑیں، ہم نے تو کوئی 40 48 50 میل کا سفر نہیں کیا۔ کہا میاں اللہ کے بندے، یہ روزہ توڑنا سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ دشمن سے پوری پامردی سے لڑنے کے سبب ہے۔ اللہ اکبر، کیا فقاہت تھی اللہ! یہ حدیث سامنے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو سعید خدری کی، کہ آپ نے کہا دشمن سے ملاقات کرو تو افطار کر لو۔ چلیے صاحب، تو نفلی روزے کی یہ عظیم فضیلت ہوئی، اور ماشاء اللہ فضیلت کے ساتھ ساتھ اگر واجب اور فرض روزے میں کوئی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے تو اس کا بھی یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے کو نفل کو دیکھو، اگر ہے کوئی نفل کچھ نفل تو اس کو فرض کر دو، اس کے فرض کو پورا کر دو، اس نفل سے اس کے فرض کو پورا کر دو۔ روزہ نماز میں اگر کوئی کوتاہی ہے فرض میں تو نفل سے پورا کر دو، اسی طرح سے روزے میں کوئی کوتاہی ہے فرض روزے میں تو نفلی روزے سے کر دو۔ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہو گئی، نفلی صدقہ سے سالوں بھر کیا کرتا تھا، اس سے پورا کر دو، اللہ کا فضل ہے۔ اور حدیث ہے نا، حدیث قدسی جو میں نے شروع میں سنائی تھی، ما تقرب الیہ بافضل مما افترضته ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ الاخر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ اب نفل روزے رکھنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا تھا، اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں اس باب میں صوم التطوع کے اندر، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کے روزے جو مس ہو گئے ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا ضروری ہے کیا، یا کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو کیا اسے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں؟ جی، رمضان کا روزہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ بہت مجبوری ہو، ٹال مٹول نہ ہو، اور اگر کوئی ٹال مٹول کر دے تو اللہ تعالیٰ سے تاخیر کے لیے توبہ استغفار کرے اور پھر روزے کی قضا کرے بعد رمضان۔ الگ سے بعض علماء نے یا اکثر علماء نے تاخیر کے سبب مسکین کو فدیہ دینے کی بھی بات کی، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دینا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ قول
زیادہ قوی نہیں ہے، قوی یہ ہے کہ روزے کی ہی قضا کرنی پڑے گی، لیکن تاخیر کے سبب اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ لہٰذا رمضان سے پہلے قضا کو قضا کرنے کا یا واجب روزے کی قضا کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر یہی ہو سکتا ہے کہ عورت حاملہ رہی، اس کے بعد اس نے وضع حمل کیا، بچے کو دودھ پلاتی رہی کہ پھر اگلے سال 9ویں 10ویں مہینے میں آ کر کے وہ پھر سے حاملہ ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کا عذر ہے تب تو کئی سال تک یہ معاملہ چلے گا، اور جب عذر زائل ہو جائیں گے تب وہ روزے کی قضا کرے گی۔ ورنہ کیا ایسا عذر ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان کے روزے کی قضا کو اتنا ڈیلے کریں کہ رمضان آ جائے، 12 مہینہ آ گیا، اس کے بعد بھی آپ کے رمضان کے روزے 11 مہینے کے اندر بھی آپ نے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا نہیں کی؟ یہ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ سوائے تساہلی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ حمل اور ولادت کا سلسلہ عورت کے ساتھ لگا رہے یا مرد کے ساتھ بیماریوں کا سلسلہ لگا رہے تو اور بات ہے۔ بہرحال اگر میت کے روزے باقی تھے لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنے باقی تھے تو کیا کیا جائے؟ غالب گمان پر عمل کرے، غالب گمان پوچھیں لوگوں سے گھر میں جو لوگ میت کے ساتھ تھے کہ کب انہوں نے توڑا، 4 کو توڑا کہ 5 رمضان سے روزہ توڑا، یاد نہیں ہے، چلو بھائی احتیاطاً 4 ہی سے مان لیتے ہیں۔ تو جو لوگ میت کے تیماردار ہیں وہ آپس میں رائے مشورہ کریں، اور جتنی تعداد پر روزے کی قضا کے جس تعداد پر غلبہ گمان ہو اس تعداد کو روبہ عمل لائیں اور اتنے روزے کی قضا کریں۔ شوال کے روزے رکھنا سٹارٹ کب کرے؟ اس میں بہتر عمل کیا ہے؟ نہیں، دوسرے دن افضل ہے، دوسرے دن، تاکہ جتنا اتباع ہو، جتنا پیچھے لگائیں رمضان سے جتنا پہلے، خیر کی طرف مبادرت ہوگی، جلدی ہوگی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر روزے رکھنے کی مشاقی جو رہتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے تو آدمی ٹال مٹول کرتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد ہی سے رکھیں، اور لگاتار اگر رکھیں تو جلدی آدمی رکھ لیتا ہے، اور یہ خیر کی طرف سبقت ہے۔ اگر بہت زیادہ روزے چھوٹ گئے تو کیا کرے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جب مرض زائل ہو جائے، عذر زائل ہو جائے تو تمام روزے کی قضا لازم ہوگی، تمام روزے کی قضا ہوگی، الا یہ کہ اب اس سن سال میں چلا گیا ہے آدمی یا مریض ہونے لگا ہے کہ اب اس سے روزے کی قضا ممکن نہیں ہے تو پھر اطعام و مسکین ہوگا، لیکن اگر روزے کی قضا پر قادر ہے تو اس کو قضا ہی کرنی پڑے گی۔ جو روزے مس ہو گئے اس کو منڈے اور تھرسڈے کے ساتھ ایک نیت سے رہ سکتے کیا؟ ہو جائے گا، جی انشاءاللہ قضا روزے کی نیت اصل ہے، اور سوموار اور جمعرات بھی اس کے سامنے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے روزے کی قضا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اللہ کا فضل واسع، ان فضل اللہ واسع۔